لله الذي أكرم الإنسان بالإيمان وأمنه في الأوطان وجعل حب الوطن من خصال الإيمان والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل من نطق باللسان وأكرم من مشى على وجه الزمان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام ہزاروں پھول سے چہرے جھلس کے خاک ہوئے ہزاروں پھول سے چہرے جھلس کے خاک ہوئے بہار جلا ملی نہیں ہمیں عرض پاک تحفے میں ملی نہیں ہے ہمیں عرض پاک تحفے میں جو لاکھوں دیپ بجھے ہیں تو یہ چراغ جلا قابل ست تکریم اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی ہم پر بیش بہا نعمتیں اور احسانات ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت وہ آزادی کی نعمت ہے، اور یہ آزادی کی نعمت اللہ پاک کی ایک ایسی عطا کردہ نعمت ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے آدمی کو دوسری نعمتوں کا بھی احساس ہوتا ہے، اس لیے کہ غلامی وہ آدمی کی حس کو اور آدمی کے شعور کو کمزور کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے 14 اگست کا دن ہمیں ان عظیم قربانیوں کی یاد دلاتا ہے جو اس ایک اسلامی ملک کے حصول کے لیے ہمارے بزرگوں نے دی، اور اسی کے شکر کے طور پر اور اس کے تذکرے کے طور پر ہر سال تقریب منعقد کی جاتی ہے۔ آج کی یہ تقریب بھی اسی سلسلے میں منعقد ہو رہی ہے، جس کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں درجہ اولی با کے طالب علم عادل امین کو کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک پیش فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ. یہ تھے عادل جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کلام پاک پیش فرما رہے تھے. اس کے بعد درجہ خامسہ کے طالب علم معاذ مظہر سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن کریم پیش فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذا فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، یہ تھے معاذ مظہر جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کلام پاک پیش فرما رہے تھے۔ لکھوں اگر اللہ کے احسان کم سے کم، لکھوں اگر اللہ کے احسان کم سے کم، سطح فلک بنے میرا دیوان کم سے کم، دریا درخت سب ہو قلمدان کم سے کم، تب جا کے لکھا جائے گا عنوان کم سے کم۔ اب آپ حضرات کے سامنے حمد باری تعالیٰ پیش فرمانے کے لیے تشریف لائیں گے درجہ رابعہ کے طالب علم زید فاروق۔ یا خدا 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 یا خدا، یہ زمین آسماں ذرہ ہو کے کشاں، یہ زمین آسماں ذرہ ہو کے کشاں، یہ ہنسی گلستا رنگ و بوئے جہاں، یہ ہنسی گلستا رنگ و بوئے جہاں، سب ہے جلوہ تیرا یا خدا یا خدا یا خدا یا خدا۔ رزاق تو رحمان تو، رزاق تو رحمان تو، کونین کا سلطان تو، مسکن تیرا عرش بری، مسکن تیرا عرش بری، تو ہی ہے رب العالمین یا خدا یا خدا یا خدا یا خدا، تو ہی معبود ہے، تو ہی مسجود ہے، تو ہی معبود ہے، تو ہی مسجود ہے، تو ہی مطلوب ہے، تو ہی مقصود ہے، نہیں کوئی میرا ایک تیرے سوا، نہیں کوئی میرا ایک تیرے سوا، تو ہے مولا میرا یا خدا 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 یا خدا۔ لے کے ابراہ ہاتھی کا لشکر چلا، لے کے ابراہ ہاتھی کا لشکر چلا، بن گیا وہ نشانہ بابیل کا، بن گیا وہ نشانہ بابیل کا، ابراہ مٹ گیا، مٹ گیا ابراہ، ابراہ مٹ گیا، مٹ گیا ابراہ، کعبہ باقی رہا یا خدا یا خدا یا خدا یا خدا۔ حکم سے تیرے آتش گلستاں بنی، حکم سے تیرے آتش گلستاں بنی، چل پڑی تھی چھری پر نہ گردن کٹی، چل پڑی تھی چھری پر نہ گردن کٹی، ایڑی تھی رگڑ اور زمین تر تر، ایڑی تھی رگڑ اور زمین تر تر، چشمہ بہنے لگا یا خدا یا خدا یا خدا یا خدا یا خدا یا
ماشاءاللہ یہ تھے زید فاروق جو آپ کے سامنے خوبصورت آواز میں حمد باری تعالیٰ پیش فرما رہے تھے۔ رحمت عالم کے خزینے میں رہا، رحمت عالم کے خزینے میں رہا، بستی سید لولاک کے سینے میں رہا، عمر قربان ہے اس خواب کے دورانیے پر جس کی برکت سے میں کچھ دیر مدینے میں رہا۔ اب آپ کے سامنے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے تشریف لائیں گے ہمارے ادارے کے فاضل مولانا اویس انور صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے انتہائی خوش قسمتی ہے کہ اپنی مادر علمی میں اپنے اساتذہ کے سامنے کچھ پڑھنے کا موقع نصیب ہو رہا ہے۔ میں بلا تاخیر نعتیہ کلام سے آغاز کروں گا۔ محبت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ شاعر کیا کہتا ہے، محبت سے سماعت فرمائیے۔ مجھ کو شہر نبی کی فضا مل گئی، 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 یعنی کہ درد دل کی دوا مل گئی، یعنی کہ درد دل کی دوا مل گئی، مجھ کو شہر نبی کی فضا مل گئی۔ اور ہم مدینے میں پہنچے تو ایسا لگا، ہم مدینے میں پہنچے تو ایسا لگا، ہم مدینے میں پہنچے تو ایسا لگا، جیسے پردیسیوں کو پناہ مل گئی، جیسے پردیسیوں کو پناہ مل گئی، مجھ کو شہر نبی کی فضا مل گئی۔ اور آنکھ مخمور ہے، دل بھی مسرور ہے، آنکھیں مخمور ہے، دل بھی مسرور ہے، آنکھیں مخمور ہے، دل بھی مسرور ہے، کیوں؟ سبز گنبد کی ٹھنڈی ہوا مل گئی، سبز گنبد کی ٹھنڈی ہوا مل گئی، مجھ کو شہر نبی کی فضا مل گئی۔ اور مسکن مصطفیٰ حجرہ عائشہ، مسکن مصطفیٰ حجرہ عائشہ، مسکن مصطفیٰ حجرہ عائشہ، ماں کے دشمن کو کیسی سزا مل گئی، ماں کے دشمن کو کیسی سزا مل گئی، مجھ کو شہر نبی کی فضا مل گئی۔ اور آخری شعر، اپنے مولا کا ارشد یہ احسان ہے، اپنے مولا کا ارشد یہ احسان ہے، اپنے مولا کا ارشد یہ احسان ہے، نہ تو گوئی میں ہم کو جگہ مل گئی، نہ تو گوئی میں ہم کو جگہ مل گئی، مجھ کو شہر نبی کی فضا مل گئی،
یعنی کہ درد دلی کی دوا مل گئی. جو دیدار طیبہ کی شائق نہیں ہے، جو دیدار طیبہ کی شائق نہیں ہے، وہ آنکھیں بصارت کے لائق نہیں ہیں. بغیر عمل عشق نبی کا دعویٰ، بغیر عمل عشق نبی کا دعویٰ فسانہ ہے جس میں حقائق نہیں ہیں. یہ تھے مولانا اویس انور صاحب جو آپ حضرات کے سامنے خوبصورت انداز میں نعت پیش فرما رہے تھے. اب آپ حضرات اپنے جھنڈے اوپر کر لیں اور ملی نغمہ پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں درجہ ثالثہ کے طالب علم اویس العباسی. اے وطن اے وطن اے وطن اے وطن، میرا عرض وطن عرض اسلام ہے، اس میں راہ العلا اس میں ہر گام ہے. میرا عرض وطن عرض اسلام ہے، اس میں راہ العلا اس میں ہر گام ہے. شہادت کے جذبے سے سرشار سب کیا کہیں گے انہیں رہ گے آزار اب. ہے شہادت کے جذبے سے سرشار سب کیا کہیں گے انہیں رہ گے آزار اب. نغمہ حریت ہر گھڑی عام ہے، اس میں راہ العلا اس میں ہر گام ہے. میرا عرض وطن عرض اسلام ہے، اس میں راہ العلا اس میں ہر گام ہے. اس کے شاہین کی بجلیوں سی جپٹ نوجوانوں کی ہے شیر جیسی پلٹ. اس کے شاہین کی بجلیوں سی جپٹ نوجوانوں کی ہے شیر جیسی پلٹ. ہر باطل کا ہر ایک ناکام ہے، اس میں راہ العلا اس میں ہر گام ہے. میرا عرض وطن عرض اسلام ہے، اس میں راہ العلا اس میں ہر گام ہے. میرا عرض وطن عرض اسلام ہے، اس میں راہ العلا اس میں ہر گام ہے. سندھی پنجابی پختون بلوچی یہاں ایک ملت ہے، ملت کے ہے پاسبان. سندھی پنجابی پختون بلوچی یہاں ایک ملت ہے، ملت کے ہے پاسبان. اور پیغام حق ان کا پیغام ہے، اس میں راہ العلا اس میں ہر گام ہے. میرا عرض وطن عرض اسلام ہے، اس میں راہ العلا اس میں ہر گام ہے. میرا عرض وطن عرض اسلام ہے، اس میں راہ العلا اس میں ہر گام ہے. اے وطن اے وطن اے وطن اے وطن. ہماری آنکھ میں جو خواب ہیں سب وطن کے ہیں، یہاں جو گوہر نایاب ہیں وہ سب وطن کے ہیں. وطن کی آن پر قربان کرتے ہیں دل و جان بھی، ہمارے پاس جو اسباب ہیں سب وطن کے ہیں.
اب تقاریر کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں دعوت دیتا ہوں علماء کے طالب علم زید بشیر کو کہ وہ تشریف لائیں اور اردو زبان میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم۔ محترم اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب طلباء ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع کو لے کر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے آزادی کی نعمت۔ سامعین محترم، ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم آزاد ہیں۔ آزادی کا سبز ہلالی پرچم وقت کی بلندیوں پر لہرا رہا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ نعمت جتنی عظیم ہوگی اس کو حاصل کرنے کے لیے اتنی ہی بڑی قربانی دینی پڑے گی۔ اور پھر آزادی کی نعمت کہ جس کے بارے میں تاریخ اپنا فیصلہ خود یوں سناتی ہے کہ خود بخود ٹوٹ کے گرتی نہیں زنجیر کبھی، کہ خود بخود ٹوٹ کے گرتی نہیں زنجیر کبھی، بدلی جاتی ہے بدلتی نہیں تقدیر کبھی۔ سامعین محترم، تحریک پاکستان پر نظر ڈالتے ہی ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے اسلاف نے آزادی پاکستان کے لیے ہر قسم کی قربانی سے کام لیا۔ انہوں نے آگ اور خون کے سمندر عبور کیے، لاکھوں معصوم بچے کرپانوں کی نوک پر اچھالے گئے، بے شمار عورتوں نے اپنے سہاگ پاکستان کے ناموس پر قربان کر دیے، لاتعداد جوان سینہ تان کر ہندو اور سکھوں کی گولیاں کے نشانے بن گئے۔ ابلیس رقص کرتا رہا، انسانیت پردوں میں منہ چھپاتی رہی۔ یہ ان شہیدوں کے لبوں پر تبسم تھا۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کے جانثار تھے، یہ کاروان آزادی کے وفادار تھے، یہ دو قومی نظریہ اسلام کے فداکار تھے۔ ان مقدس لہو کا ایک ایک قطرہ 14 اگست کی حرمت کی قسم کھا کر اعلان کر رہا تھا کہ عشق و آزادی بہار و زیز کا سما ہے، عشق میری جان آزادی میرا ایمان ہے، اس پر کر دوں فدا میں اپنی ساری زندگی، اور آزادی میرا ایمان عشق کا نام ہے۔ سامعین محترم، یوں تو آزادی ہر مرتبہ ہمارے لیے آزادی کی اہمیت اور قدر و قیمت کا پیغام لے کر آتا ہے، لیکن یہ آزادی پیغام عمل بھی اور یوم احتسام بھی۔ اس روز ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آزادی کی حرمت کو پہچاننے میں ہم کس حد تک کامیاب رہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے آزادی کی صورت میں پاکستان کی جو امانت ہمیں سونپی تھی، ہم نے اس کی کس حد تک حفاظت کی ہے۔ سامعین، جب ہم اپنی کوتاہیوں پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے کس حد تک حفاظت کی ہے۔ ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ پاکستان، ہمارے دشمن نے پاکستان کو آدھے آدھے ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے۔ فرقہ واریت کا زیر فضاؤں میں گھولا جا رہا ہے، صوبائی اور لسانی عصبیت کو ہوا دی جا رہی ہے، مسلمان کا گلہ کاٹ رہا ہے، بھائی کے لہو سے کھیل رہا ہے۔ آج کے باوقار پروگرام اور ایمان افروز اجتماع میں میں آپ سب حضرات کو یوم آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس عزم کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ بر کے غلام، کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ بر کے غلام۔ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، وما علینا الا البلاغ۔ اے وطن، تجھ سے نیا عہد وفا کرتے ہیں، مال کیا چیز ہے ہم جان فدا کرتے ہیں، سرخ ہو جاتی ہے جب صحن چمن کی مٹی، اسی مقام میں تب پھول کھلا کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ تھے زید بشیر جو آپ حضرات کے سامنے لب کشائی فرما رہے تھے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک مختصر سی درخواست تھی، وہ یہ کہ ہماری یہ تقریب چونکہ مسجد میں منعقد ہو رہی ہے، لہٰذا ہم نے مسجد کے تقدس کا اور اپنے بڑوں کے مزاج کا مکمل خیال رکھنا ہے۔ اس لیے کوئی بھی اساتذہ میں سے یا طلباء میں سے ویڈیو نہ بنائیں، اس سے مکمل گریز کریں۔ اگلی تقریر درجہ ثانیہ کے طالب علم طلحہ عاشق کی ہے، ان سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اردو زبان میں تقریر پیش کریں۔
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اے ارض وطن خدا کرے میرے ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. سامعین مکرم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کل 14 اگست کا دن ہے، یہ یوم تشکر ہے. اس دن میں شکر منانا چاہیے. چنانچہ اللہ تعالی نے 27 رمضان المبارک کو جیسے قرآن مجید کی نعمت سے نوازا، اسی طرح 27 رمضان المبارک کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پاکستان کی نعمت سے نوازا. یہ پاکستان بڑوں کی عظیم قربانیوں کے بعد ہمیں حاصل ہوا. ان سے جا کے پوچھی ہے جنہوں نے اس وقت یوم آزادی کے دن اپنا خون دیا، اور ان بزرگوں سے پوچھی ہے جو ابھی تک اس وقت موجود ہیں اس دن کے حوالے سے وہ دن کیا تھا، وہ منظر کیا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کیسے عظیم نعمت سے نوازا، کیسا عظیم تحفہ ملا. سامعین مکرم، ہمیں چاہیے اس دن اللہ تعالی کا شکر ادا کرنے کے لیے 2 نوافل ادا کریں اور قرآن کریم کی تلاوت کر کے ان شہداء کو ایصال ثواب کریں جنہوں نے اپنے وطن کی خاطر، کلمے کے خاطر ہمارے لیے آسانی فرمائی اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہوئے وہ اس دنیا سے چل بسے. میں اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں. وطن تو آزاد ہو چکا، دماغ و دل ہیں غلام اب بھی. وطن تو آزاد ہو چکا، دماغ و دل ہیں غلام اب بھی. پیے ہوئے شراب ہیں غفلت عوام اب بھی. پیے ہوئے ہیں شراب غفلت یہاں کے خاص و عوام اب بھی. میرے میخانے وطن کا وہی ایک اونا نظام اب بھی. کسی پہ جائز شراب ہے، کسی پہ پانی حرام اب بھی. وما علینا الا البلاغ المبین. Now I invite Muhammad Rehan from level 3 for a speech on topic blessings of independence. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Assalamu alaikum. Today the topic of my speech is blessings of independence. Today we are gathered here to celebrate a very independent day for all Pakistanis. 14th August, our Independence Day. On this day in 1947, our beloved country Pakistan was born after a long and hard struggle. This freedom did not come easily. Our great leader, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah and many other heroes worked day and night and made great sacrifices so that we could have our own homeland. They dreamed of a place where Muslims could live freely according to their religion, culture and traditions. Every year on 14th August, we decorate our homes, streets and schools with the green and white flag. We sing national songs, hold special events, and remember the sacrifices of our heroes. But the real way to celebrate is to promise that we will be good citizens. Study hard, respect our elders, follow the rules, keep our surroundings clean, and help those in need. We should thank Allah for giving us the blessings of Pakistan. Many people in the world still do not have freedom, but we are lucky to live in an independent country. On this special day, let us remember the golden words of our country, of our life. Unity, faith and discipline, if we follow them, Pakistan will inshallah always stay strong and shine among the nations of the world. Pakistan Zindabad.
میں اپنے رب سے ہوں اس بات کا سوالی، میں اپنے رب سے ہوں اس بات کا سوالی، وہ قائم میرے ملک میں امن اور خوشحالی۔ الآن أدعو أمام حضراتكم سعد العباسي المتعلم في الصف الثالث ليخطب أمامكم حول الموضوع يوم الاستقلال لجمهورية باكستان. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على من أرسله هدى هو بالاهتداء حقيق ونورا بالاقتداء يليق، وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق وسعدوا في معارج الحق بالتحقيق، والتابعين لهم بإيمان إلى يوم القيامة. السادة الحضور الكرام والأساتذة الكرام، أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نجتمع للاحتفال بذكرى عزيزة على قلوبنا جميعا، إنه يوم الاستقلال لجمهورية باكستان الإسلامية. 14 من أغسطس هو يوم الفخر والعزة، اليوم الذي بزغ فيه فجر الحرية وحصلت فيه أمتنا على وطن مستقل بعد كفاح طويلة وتضحيات عظيمة. إن هذا الوطن لم يأتي صدفة، بل كان نتيجة حلم كبير وسعي متواصل وتضحيات لا تنسى. ولقد كان للعلماء والمشايخ دور أساسي في هذه المسيرة، لا يمكننا أن ننسى دور علماء ديوبند الذين كانوا في طليعة هذه الحركة وألهموا المسلمين بالحفاظ على هويتهم الإسلامية، وقد كانوا من أوائل من أدركوا أهمية حماية الإيمان والعقيدة، وكانوا مثالا في التضحية والجهاد من أجل الحق والعدل. لقد كان أسلافنا على رأسهم الشيخ محمود الحسن رحمه الله، والشيخ حسين المدني رحمه الله، ومولانا أشرف علي التهامي رحمه الله من أشد المناضلين ضد الاستعمار، فقد علمونا أن حب الوطن من الإيمان، وأن الدفاع عن الأمة واجب شرعي. ومن تعاليم النجرة أدركنا أن باكستان يجب أن تكون دولة إسلامية حقيقية حيث تطبق فيها الشرعية ويحترم فيها القرآن والسنة. إن باكستان ليست بمجرد قطعة أرض، بل هي أمل، وهي رسالة الواحدة والإيمان والنظام. كما علمونا إن واجبنا اليوم هو العمل بجد وإخلاص لنجعل باكستان دولة إسلامية حقيقية وقوية ومزدهرة ومتقدمة في جميع مجالات. أيها الحضور الكرام، إن مستقبل باكستان يمكن في أيدي شبابها، لذا يجب علينا أن نركز على التعليم ونشجع على الأخلاق الحميدة، ونبني جيلا من القادة الذين سيحملون راية التقدم والازدهار. دعونا نتحد جميعا ونتعاون من أجل بناء باكستان أفضل، باكستان التي حلم بها أجدادنا. في الاختتام، إني أجدد العهد بأن نكون مخلصين لوطننا، وأن نعمل من أجل رفعه وعزته. والله أسأل أن يحفظ باكستان وشعبها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار. كما قال الشاعر السوتوني أبو القاسم الشابي: فإن إرادتنا هي سر بقائنا وتقدمنا. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. ومن لم يعانقه شوق الحياة فتبخر في جوها واندثر، وما علينا. آخری دم بھی تیرا ہی دم بھریں گے ہم تو، آخری دم بھی تیرا ہی دم بھریں گے ہم تو، تیری خاطر اے وطن ہنس کے مریں گے ہم تو، جان ہاری بھی اگر پھر بھی نہ ہاریں گے تجھے، جان ہاری بھی اگر پھر بھی نہ ہاریں گے تجھے، اے وطن اپنا لہو دے کے سواریں گے تجھے۔ یہ تھے سعد العباسی جو آپ حضرات کے سامنے عربی زبان میں تقریر پیش فرما رہے تھے۔ اب درخواست کرتا ہوں درجہ ثالثہ کے طالب علم معاذ نذیر کو کہ وہ تشریف لائیں اور اردو زبان میں لفظ کشائی فرمائیں۔ الحمد لله رب العالمين،
والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حب الوطن من الإيمان أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قربانیاں تھی جن کی وہ خواب سچ ہوا، قربانیاں تھی جن کی وہ خواب سچا ہوا، یوم آزادی پر ہر مسلمان کا دل خوش ہوا. میرے محترم و مکرم اساتذہ کرام اور معزز طلبہ ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین، آج ہم سب یہاں پاکستان کی 78ویں یوم آزادی کا جشن منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. یہ دن ہمیں اپنے ملک کی آزادی اور قیام کے لیے دی گئی ہے. پناہ قربانی کو یاد دلاتا ہے. 14 اگست صرف ایک تاریخ نہیں بلکہ ایک عہد ہے، ایک جذبہ ہے، ایک نئی صبح کا آغاز ہے. یہ وہ دن ہے جب بر صغیر کے مسلمانوں نے قائد اعظم محمد علی جناح اور علماء دیوبند کی قیادت میں ایک آزاد اور خود مختار وطن حاصل کرنے کا خواب دیکھا اور اسے سچ کر دکھایا. اس جد و جہاد میں لاکھوں مسلمانوں نے اپنے جانیں قربان کی، اپنے گھر بار چھوڑے، اپنے بے مثال مصیبتیں جھیلے. آج جب آپ آزادی کے فضا میں سانس لے رہے ہیں تو ہمیں ان شہداء اور غازیوں کی قربانی کو نہیں بھولنا چاہیے. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جسے رب العزت نے ہر نعمت سے نوازا ہے. ہمارے پاس سرسبز کھیت، بلند و بالا پہاڑ، صحرا سمندر ہے. ہمارے نوجوانوں میں بے پناہ صلاحیتیں اور تنوع ہے. ہمیں اس تنوع کو مثبت سمت میں استعمال کرنے ہیں. قائد اعظم نے فرمایا تھا ہمیں تعلیم، سائنس، ٹیکنالوجی اور کھیل کے میدان میں آگے بڑھنا ہے تاکہ ہم اپنے ملک کو ایک مضبوط اور ترقی یافتہ قوم بنا سکے. آج ہمیں عہد کرنا ہے کہ ہم اپنے ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہر اپنا ممکن کردار ادا کرنے ہیں. ہم اتحاد، ایمان اور تنظیم کے اصولوں پر کاربند رہنا ہے. ہمیں اپنے اختلافات کو بلا کر ایک قوم بننا ہے تاکہ ہم اپنے پاکستان کو ایک ایسا ملک بنائیں جہاں ہر شہری کو ایک ایسا ملک بنا ہے جہاں ہر اپنے شہری کو ہمیں اپنے پاکستان کو ایک ایسا ملک بنانا ہے جہاں ہر شہری کو اپنے انصاف ملے، ہر بچے کو تعلیم ملے، ہر غریب کو روزگار ملے. آج ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ ہم اپنے پیارے وطن پاکستان کی حفاظت اور ترقی کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہے. آخر میں اتنے ضرور کہوں گا، 14 اگست فقط ایک تاریخ نہیں، پہچان ہے. 14 اگست فقط ایک تاریخ نہیں، پہچان ہے. یہ دن ہمارے علماء کی قربانیوں کی جان ہے. پاکستان زندہ باد. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کھڑے تھے ہم بھی قسمت کے دروازے پر، کھڑے تھے ہم بھی قسمت کے دروازے پر، لوگ دولت پہ گرے اور ہم نے وطن مانگ لیا. اب ملتمس ہوں اپنے ادارے کے استاد مولانا بشیر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ملی نغمہ پیش فرمائیں. سرزمین وطن حق کی تصویر ہے، سرزمین وطن حق کی تصویر ہے. پاکستان زندہ باد دی کی توقیر ہے، پاکستان زندہ باد دی کی توقیر ہے. یہ قائد کی امنگ خواب اقبال ہے، محنتوں کا یہ رنگ خواب اقبال ہے. یہ قائد کی امنگ خواب اقبال ہے، محنتوں کا یہ رنگ خواب اقبال ہے. جو نہ ٹوٹے کبھی ایسی زنجیر ہے، جو نہ ٹوٹے کبھی ایسی زنجیر ہے. پاکستان زندہ باد دی کی توقیر ہے، سرزمین وطن حق کی تصویر ہے.
پاکستان زندہ باد دل کی توقیر ہے، اس کی بنیاد میں شہداء کا لہو، اس پہ قربان ہوئے علماء 400، اس کی بنیاد میں شہداء کا لہو، اس پہ قربان ہوئے علماء 400، کیسے مٹ جائے گا ان تحریر ہے، کیسے مٹ جائے گا ان تحریر ہے، پاکستان زندہ باد کی توقیر ہے، سرزمین وطن حق کی تصویر ہے، سرزمین وطن حق کی تصویر ہے، پاکستان زندہ باد کی توقیر ہے، سرزمین وطن حق کی تصویر ہے، پاکستان زندہ باد کی توقیر ہے، پاکستان زندہ باد کی توقیر ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد درجہ سادسہ کے طالب علم امین یونس سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے موضوع تعمیر پاکستان میں علماء کا کردار اس پر لب کشائی کریں۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آله وأصحابه الأتقياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ لہو کے قطروں کے بیج بو کر ہزاروں گلشن سجانے والوں، لہو کے قطروں کے بیج بو کر ہزاروں گلشن سجانے والوں، سلام تم پر اے سرفروش و سروں کی بازی لگانے والوں، اے راہ حق کے شہید و وفا کی تصویروں، اے راہ حق کے شہید و وفا کی تصویروں، تمہاری یادیں بسی ہے دل میں افق کے اس پار جانے والوں۔ انتہائی واجب الاحترام اساتذہ کرام اور طلبہ ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج 14 اگست کے مناسبت سے منعقد کیے گئے اس محفل میں جس موضوع پر تقریر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے تعمیر پاکستان میں علماء کا کردار۔ محترم سامعین، ہندوستان میں جب انگریز آیا تو علماء نے اور اکابر دیوبند نے انگریز کو مسلمانوں کا دشمن اور اسلام کا دشمن سمجھا، اور ان کو اسلام اور مسلمانوں کا دشمن سمجھ کر اپنا ایمانی دشمن سمجھا۔ اس کے بعد انگریز نے جب ہندوستان میں قدم رکھا تو انگریزوں نے ظلم پر ظلم شروع کیا اور ملک کے اور ہندوستان کے حالات خراب کر دیے۔ اس کے بعد ان کے مقابلے میں جو اتر آئے یہی علماء تھے۔ علماء ان کے مقابلے میں اتر آئے اور ان کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور علماء نے بہت ساری تحریکیں شروع کر دیے۔ اسی طرح تحریکوں کا سلسلہ چلتا گیا، یہاں تک کہ ایک دن آیا تحریک پاکستان کا منصوبہ بنایا گیا، تحریک پاکستان کا آزاد ہوا۔ تحریک پاکستان میں کون تھا؟ ہمارے یہی علماء تھے۔ تحریک پاکستان کی قیادت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے کیا، ان کے ساتھ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی اس میں شامل تھے، اسی کے ساتھ ساتھ علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ بھی اس میں شامل تھے۔ اسی طرح تحریکوں کا سلسلہ آگے چلتا گیا، اور حاضرین محفل،
آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ علماء تو اس بات کے خلاف تھے، علماء تو پاکستان بننے کے خلاف تھے، تو میں ان کو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا یہ فرمان سنانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر علماء میرے ساتھ نہ ہوتے تو پاکستان نہ بنتا۔ آج کچھ سیکولرزم کے پجاری اٹھ کر علماء پر طعن و تشنیع کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ علماء تو پاکستان بننے کے حق میں نہیں تھے، تو میں ان کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ علماء اگر پاکستان کے حق میں نہ ہوتے تو آج علماء یہ جھنڈے نہ لہراتے ہوتے۔ محترم سامعین، آخر میں اپنے تقریر کا اختتام اس شعر پر کرنا چاہوں گا۔ جبین ارض کو جبین ارض کو بحر درخشاں کر کے چھوڑیں گے، جبین ارض کو بحر درخشاں کر کے چھوڑیں گے، ہم ان ذروں کو تاروں سے تابع کر کے چھوڑیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اس کے بعد زید فاروق درجہ رابعہ کے طالب علم سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں۔ ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا میں خطا ہی خطا، تو کجا من کجا تو کہاں میں کہاں، میرا ہر سانس تو خونی چھوڑے میرا، تیری رحمت مگر دل نہ توڑے میرا، کاسائے ذات ہوں تیری خیرات ہوں، تو سخی میں گدا تو کجا من کجا تو کہاں میں کہاں، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر سدرۃ المنتہا، تو کجا من کجا تو کہاں میں کہاں، میں ہوں قطرہ تو سمندر، میری دنیا تیرے اندر، میں ہوں قطرہ تو سمندر، میری دنیا تیرے اندر، تیرے قدموں میں پڑے ہیں میرے جیسے تو بڑے ہیں، نہیں تجھ سا کوئی بے شک، ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك، ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے آئے تیرا تصور مجھے تھامنے، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، تو کجا من کجا تو کہاں میں کہاں، تو ابد آفری میں ہوں دو چار پل، تو یقین میں گما تو سخن میں عمل، تو ہے معصومیت میں تیری معصیت، تو کرم میں خطا تو کجا من کجا تو کہاں میں کہاں، میری سوچیں سوالی میرا لہجہ ہو بلالی، میری سوچیں سوالی میرا لہجہ ہو بلالی، شب تیرا کہیں خیرا میرے دن بھی ہو مثالی، تیرا مظہر ہو میرا فن رہے اجلا میرا دامن، نہ ہو مجھ میں کوئی کالک، ورفعنا
لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك. خدا نے بخشا ہے یہ مرتبہ محمد کو، خدا نے بخشا ہے یہ مرتبہ محمد کو، بنا دیا ہے شاہ انبیاء محمد کو. کسی بھی آنکھ نے جلوے رب نہیں دیکھا، یہ وہ شرف ہے جو تنہا ملا محمد کو. ابو جہل کی صفوں میں کھڑا ملے گا وہ، ابو جہل کی صفوں میں کھڑا ملے گا وہ، جو کہہ رہا ہے ذرا بھی برا محمد کو. میرے وجود کا رشتہ ہے اس کی مٹی سے، جہاں سے آئی تھی ٹھنڈی ہوا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. اب ملتمس ہوں اپنے استاد محترم اور ادارے کے محتمم حضرت اقدس مفتی خالد العباسی صاحب حافظہ اللہ سے کہ وہ اس موقع کی مناسبت سے ہم سے قیمتی باتیں ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو. میرے انتہائی قابل صد تکریم اساتذہ اکرام، طلبہ عزیز، آج ہم سب کے لیے خوشی کا، مسرت کا اور سب سے بڑھ کر ادائیگی شکر کا موقع ہے. دنیا کے نقشے پر معرض وجود میں آنے والا واحد اسلامی ملک جو صرف نظریہ اسلام کی بنیاد پر وجود میں آیا، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ایسا اسلامی نظریاتی ملک ہمارے حصے میں آیا. اس کے بعد سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس ملک کو دفاعی صلاحیت میں، دشمنوں کے مقابلے کی صلاحیت میں اور اسلام کے رعب اور دبدبے کو قائم رکھنے کی صلاحیت میں جو مقام دیا، اس کی کوئی نظیر نہیں. اس لیے میرے عزیز طلبہ، آج کی ہماری یہ مجلس کوئی رسمی اجتماع نہیں ہے یا دیکھا دیکھی کا معاملہ نہیں ہے.
کہ چلیں سب کرتے ہیں ہم بھی کر لیں. بلکہ حقیقت میں یہ اس نعمت آزادی پر شکر کا ایک اظہار ہے اور اس شکر کی ایک یاد دہانی ہے. 78 سال پورے ہوئے یہ ملک آزاد ہوا. مزید 22 سال جب گزریں گے تو ملک کی آزادی کو کتنا عرصہ ہو جائے گا؟ 100 سال ہو جائے گا. 78 سال بہت بڑا عرصہ ہے. مسلمان کو کفر کی سوچ سے، کفر کے نظام سے، کفر کے ماحول سے، کفر کی ریاست سے الگ کیا ہمارے بڑوں نے، تاکہ اس مسلمان کا اور آنے والی نسلوں کا مستقبل محفوظ ہو جائے. لیکن میں ایک بات عرض کروں گا کہ جسمانی آزادی سے کئی گنا بڑی آزادی ذہنی آزادی ہوتی. آج ہمارا جسم اگر آزاد ہے تو دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا ذہن بھی اس غلامی سے آزاد ہوا یا نہیں ہوا. وہ ایک شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی، ایک چھوٹا سا مصرع ہے، لیکن آپ اگر توجہ سے سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. دوستو، ایک چھوٹا سا شعر ہے اور اس شعر میں ایک منظر کشی کی کہ انسان کو جسمانی آزادی مل جائے لیکن ذہنی آزادی ملنے میں بڑا وقت لگتا ہے. تو وہ شاعر کہتا ہے، میں ایک پنجرے سے ایک پرندہ اٹھا کے لایا، میں ایک پنجرے سے ایک پرندہ اٹھا کے لایا، اب اس پرندے کے دل سے پنجرہ نکالنا ہے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ پنجرے سے تو پرندہ آزاد کرا لیا، اس کے جسم کو پنجرے سے باہر کر دیا، اب اس پرندے کے دل سے پنجرہ نکالنا ہے. وہ اس پنجرے میں رہ رہ کر اتنا عادی ہو چکا ہے اس غلامی کا، اس قید کا، کہ باہر آنے کے بعد بھی اس پرندے کی سوچ اس پنجرے تک محدود ہے. آج میرے دوستوں، بزرگوں اور عزیز طلباء، کفر سے آزادی اور ہندو رسم و رواج سے آزادی حاصل کرنے کے بعد بھی اگر ہمارے اس ملک کے نوجوان اپنا لباس، اپنا کردار، اپنا انداز، اپنا مزاج، اپنا رہن سہن وہی اختیار کرنا چاہتے ہیں جن سے ہم آزادی لے کر آئے تھے، آج اگر ہمارے ملک کے رہنے والے انہی کے گانے اور فلمیں دیکھنا چاہتے ہیں جن سے ہم آزادی لے کر آئے تھے، اور آج اگر ہمارے ملک کے نوجوان بچے اور بچیاں اپنے لیے آئیڈیل، اپنے لیے معیار ان اداکاروں اور فنکاروں کو بنانا چاہتے ہیں جن سے ہم آزادی لے کر آئے تھے، تو یقین کریں کہ پھر پنجرے سے تو باہر آئے ہیں لیکن پنجرہ دل سے نہیں نکل رہا. جسم کی آزادی ضرور ملی لیکن ذہنی غلامی سے ہم نکلنے کے لیے تیار نہیں. مسلمان کی ایک شناخت ہے، مسلمان کی ایک پہچان ہے، اور یاد رکھیں کہ اسلامی ریاست پاکستان ہم مسلمانوں کا ایک تعارف ہے، ہمارے لیے باعث فخر ہے. آپ نے دیکھا
ہمارے بہت سارے اسلامی ملک پر کفار نے یلغار کی. ہمارے پڑوسی ملک افغانستان پہ کئی سال جنگی حالات رہے. ہمارے ایک حصے کشمیر پر کافروں کی فوجیں مسلط ہے. سب سے بڑھ کر جو دل دکھا دینے والے حادثات ہوئے وہ ہمارے قبل اول کے مظلوم فلسطینی بھائی ہیں. کسی پر انگریز مسلط ہوا، کسی پر عیسائی مسلط ہوئے، کسی پر یہودی مسلط ہوئے. آپ کے ملک پر بھی مسلط کرنے کی ٹرائی کی تھی نہیں کی تھی؟ کچھ وقت قبل پاکستان پر مسلط کرنے کی بھی ٹرائی کی تھی کہ ہمارے پڑوسی کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ بھئی آپ بھی ذرا ٹرائی مار لیں، اور پاکستان کے مسلمانوں کو ہم نے گانوں پہ، باجوں پہ، عیاشیوں پہ، فلموں پہ، ہندوانہ رسم و رواج پہ لگا دیا ہے. اب آپ ذرا ان سے پنجہ آزمائیں تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ اب مسلمانوں میں دم خم نہیں. لیکن الحمدللہ پنجہ آزمانے والے کا ہاتھ توڑ کر واپس بھیجا. پنجہ آزمانے والے کا ہاتھ توڑ کر واپس بھیجا، اور اس کو دنیا سے جا کے فریاد کرنی پڑی کہ اب ان سے ہماری جان چھڑائی جائے. علماء امت کی قربانیوں نے اس ملک کی بنیادوں میں اسلام کا خون رکھا ہے، اسلام کی بنیاد رکھی ہے دوستو. اس لیے چھوڑ دیں کسی سے متاثر ہونا، چھوڑ دیں کسی سے مرعوب ہونا، چھوڑ دیں احساس کمتری کا شکار ہونا، چھوڑ دیں ان چیزوں کو دیکھ کر پریشان ہونا کہ ہمارے پاس یہ گاڑیاں نہیں، یہ محلات نہیں، اور یہ حسن و تعیش کے اسباب نہیں، یہ مال و اسباب، یہ روپوں کی، پیسوں کی ریل پیل ہمارے پاس نہیں، ہم تو موت پیچھے رہ گئے. سب کچھ ہو لیکن دینی غیرت و حمیت نہ ہو، ایسی زندگی کا کیا فائدہ ہے دوست؟ آج آپ جس مدرسے میں بیٹھے ہیں تو ایک چھوٹا سا مدرسہ ہے. پاکستان میں لاکھوں مدارس حفظ و ناظرہ کے ہیں، ہزاروں مدارس شعبہ درس نظامی یعنی عالم دین بنانے کے ہیں، ہزاروں مدارس وہ مفتیان کرام تیار کرنے کے ہیں. ہمیں اس پر فخر ہے کہ ہمارا نصاب اپنا ہے، ہمارا انداز تعلیم اپنا ہے، ہمارا تعلیمی بورڈ اپنا ہے. ہمیں فکری طور پر، لسانی طور پر، دعوتی طور پر، عملی طور پر اپنے دین پر عمل کرنے میں الحمدللہ 100% آزادی. یہ نعمت ہمیں اس پاکستان میں میسر ہے، یہ دنیا کے کسی اور کونے میں نہیں ہے دوست. اس لیے جو آج ہم زبانیں لمبی کرتے ہیں، لائٹ چلی گئی تو پاکستان کی برائی آئی، گٹر کا پانی کھڑا ہو گیا تو پاکستان کی برائی آئی، دودھ 5 روپے مہنگا ہو گیا تو پاکستان کی برائی آئی، گیس لائن میں آنا بند ہو گئی تو پاکستان کی برائی آئی. کیوں؟ اس لیے کہ چور مچائے شور، چور مچائے شور. وہ ایک آدمی نے ایک گاؤں میں ایک گھر کی دیوار پھلانگی اور جا کے چوری کی. چوری کر کے جب بھاگنے لگا تو گھر کے جو مالک ہے اس کی آنکھ کھل گئی. گاؤں دیہات چھوٹا سا ماحول تھا، خاموشی تھی، تو مالک نے شور مچا دیا کہ جی چور 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 چور. لوگ جمع ہو گئے. اب چور بھی ان کے اندر کھڑا ہوا تھا، اس نے بھی کہا چور چور چور. خود چور بھی کیا کہہ رہا ہے؟ چور آ گیا. تو غلط ہم کریں یا کوئی اور فرد کرے، لیکن قصوروار پاکستان کو ٹھہرایا جائے.
کتنی بڑی نادانی. اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں اس نعمت آزادی کی قدر کریں. اس پر ہم اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے. دوسری بات، انسان بڑوں سے لی ہوئی ذمہ داری کو آگے لے جاتا ہے. روکنے والا بے ہمت ہوتا ہے، پیچھے جانے والا ناکام ہوتا ہے. بڑوں نے ایک نعمت دی، ملک دیا، لاکھوں مسلمان کٹے. ریلوں کی ریلیں جب لاہور اسٹیشن پہ پہنچی تو ایک ڈبہ ایسا نہیں تھا کہ جس میں کوئی زندہ انسان آیا ہو. اتنا بڑا قتل عام ہوا ہے. اس پاک خون کی وجہ سے، اس کی برکت سے اللہ نے یہ ملک دیا. آج امانت مل گئی. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا سفر آگے بڑھا ہے، اسی جگہ پہ رکا ہے، یا آپ پیچھے ہو گئے. اس ملک کی تعمیر میں، اس کی ترقی میں، اس کو اپنے منزل مقصود تک لے جانے میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے، چاہے دنیا ہمیں کچھ بھی کہے. جیسے ابھی آپ کے ایک ساتھی بیان کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں علماء پاکستان کے مخالف تھے. بہت کچھ کہا جاتا ہے. یہ ملک بنانے والوں کو کہا گیا کہ وہ ملک سیکولر اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے. سیکولر اس کو کہا جاتا ہے لادینیت. یعنی ملک اس عنوان سے بن رہا تھا کہ جس میں کوئی دین نہیں ہو. جبکہ تعجب کی بات یہ کہ ملک جب بن رہا تھا تو سب کی زبان پر تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ لا الہ الا اللہ دین اسلام کا کلمہ نہیں ہے دوستو، کیا یہ سیکولر کلمہ ہے؟ نعوذ باللہ. مسلمان قربانی دیتا ہی کلمے کے نام پر ہے، اسلام کے نام پر ہے. آج اگر کوئی دعوے دار کھڑا ہو جائے اور کہے کہ جی میں سیکولر ملک بنانا چاہتا ہوں، آؤ میرے ساتھ چلو، ملک تو دور کی بات ہے، ایک بیت الخلا کے لیے بھی کوئی اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا. اتنے سادہ ہم بھی نہیں ہیں. تاریخ پاکستان ہم نے بھی پڑھی ہے، مطالعہ پاکستان ہم نے بھی پڑھا ہے، پاکستان اسٹڈیز ہمارے نصاب میں بھی ہم نے بھی وہ پڑھا ہے، اور خوب گہرائی میں جا کے پڑھا ہے. ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ان بڑوں کی سرپرستی کرنے والے کون تھے پیچھے. ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ایک ایک گاؤں میں جا کر لوگوں کو ترغیب دے کر تیار کرنے والے کون تھے. اور یہ بھی پتا ہے کہ جب پاکستان بنا تو مشرقی پاکستان میں پاکستان کا جھنڈا لہرانے والے کون تھے، مغربی پاکستان میں جھنڈا لہرانے والے کون تھے. اور یہ بھی پتا ہے کہ بانی پاکستان کا جب انتقال ہونے لگا انہوں نے وصیت کی کہ میری نماز جنازہ کون پڑھائے گا. سب پتا ہے. اس لیے بے مقصد لا یعنی لوگوں کی باتوں کی کوئی پرواہ نہ کریں، سفر کو آگے بڑھائیں دوستو، اپنی منزل کو اپنا ہدف بنائیں. پاکستان اور اسلام یہ مترادف ہے. آپ نے منطق میں پڑھا ہے 4 نسبتیں ہوتی ہے، تساوی، تباین، عموم خصوص مطلق اور عموم خصوص من وجہ. ہم یہ یقین رکھتے ہیں بلکہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ پاکستان اور اسلام کے اندر جو نسبت ہے وہ تساوی کی ہے. جب تذکرہ پاکستان کا ہوگا تو اسلام اس سے جڑا ہوا ہے، اور جب اسلام کا ہوگا تو پاکستان اس سے جڑا ہوا ہے. دونوں جدا نہیں ہو سکتے، قیامت تک نہیں ہو سکتے ابھی. اس لیے میرے عزیز طلبہ پرواہ نہ کریں دنیا کیا کہتی ہے. آج اس ملک کی 78ویں یوم آزادی کا شکر ادا کرنے کے لیے، جشن نہیں. ایک ساتھی نے کہا جشن منانے کے لیے نہیں، ایسی تعبیر بھی استعمال نہ کریں جو اغیار کی ہو. مسلمان خوشی کے موقع پہ جشن مناتا ہے یا شکر ادا کرتا ہے؟ شکر ادا کرتا ہے.
آج کا ہمارا یہ اجتماع جشن نہیں ہے بلکہ شکر کا اجتماع ہے دوست. تو اس لیے اپنے سفر کو آگے بڑھائیں. آپ حصول علم کے لیے گھروں سے آئے ہیں، طالب علم ہیں. آپ میں اسکول کے طلبہ بھی ہیں، شعبہ حفظ و ناظرہ کے بھی ہیں، عالم دین بننے والے بھی ہیں، مفتیان اکرام بننے والے بھی ہیں، برابر میں بیٹھی ہوئی طالبات بچیاں بھی ہیں، تعلیم دین کورس والے بھی ہیں، سامنے ویلفیئر فاؤنڈیشن بھی ہے. سب سلسلے یہاں پر جتنے بھی ہمارے پاس ہیں، ہم ایک مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں. ہمارے سامنے اس ملک کی ترقی میں اپنا کردار اور اپنا حصہ ملانا ہے دوست. اس لیے پیچھے تو دیکھنا نہیں ہے، رکنا اپنی جگہ پر نہیں ہے، بلکہ اپنے منزل مقصود کی طرف آگے بڑھنا ہے دوست. تو آپ پیچھے جائیں گے یا آگے بڑھیں گے دوستوں؟ جی آگے بڑھیں گے. ہمت کریں. سستی کو، کاہلی کو، غفلت کو، پریشانی کو، ناکامی کی سوچ کو اپنی زندگی سے نکال کر ڈسٹ بن میں پھینک دے دوستوں، کچرا دان میں پھینک کے آ جائے. دنیا کی نظریں آپ پر ہیں، قبلہ اول کے مسلمان آپ کو دیکھ رہے ہیں دوستوں. اس لیے آگے بڑھیں، ہمت نہیں ہاریں. میں ان اشعار پر آپ کو آگے کی سوچ دینے کے لیے اپنے بزرگوں کے وہ اشعار پڑھ کے بات ختم کر رہا ہوں. اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ. آپ میں سے شیر مجاہد کون کون ہے دوستوں؟ سب ہے ماشاءاللہ. اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر. کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر. کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر. قانون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر. اسلام کا دم تو بھرتا ہے، کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے. یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر. اور دل سے یہ کہہ کر آ، گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں. جو کانٹے بن کر آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں. مظلوموں کی آہوں نے شعلوں کی ردائیں پہنی ہیں. اب جال قفس سیادوں کے سب گلنے سڑنے والے ہیں. ہمت نہیں ان طوفانوں میں جذبوں کو ہمارے روک سکے. تم جتنا ہم سے الجھو گے ہم اور مچلنے والے. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ استاد محترم نے بہت قیمتی باتیں ارشاد فرمائی. اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اس کے بعد اب ملی نغمہ پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں اویس عباسی کو کہ وہ تشریف لائیں اور نغمہ پیش کریں. محبت کا ہے گہوارہ گلو گلزار پاکستان. میرے ایمان کا محور میرا دلدار پاکستان. محبت کا ہے گہوارہ گلو گلزار پاکستان. میرے ایمان کا محور میرا دلدار پاکستان. پہاڑوں میں چھپی ہے عظمتوں کی داستاں پیاری. گلوں میں گونجتی باد صبا کی کہکشاں پیاری. یہ گلگت کے حسی پربت تیرے مینار پاکستان. محبت کا ہے گہوارہ گلو گلزار پاکستان. میرے ایمان کا محور میرا دلدار پاکستان. ہر ایک دل میں پوشیدہ شجاعت کے اجالے ہیں. تیری عظمت کے ہر صفحے پہ تیرے ہی حوالے ہیں. سدا قائم رہے تیرے
ہنسی کو سارے پاکستان سدا قائم رہے تیرے ہنسی کو سارے پاکستان محبت کا ہے گہوارہ گلو گلزار پاکستان میرے ایمان کا محور میرا دل دار پاکستان یہ سندھی اور بلوچی سب تیرے ہیں پاس سارے تیرے پنجابی اور بخار تجھ پہ میرے سارے انہی سے ہی چمکتا ہے تیرا رخ سارے پاکستان انہی سے ہی چمکتا ہے تیرا رخ سارے پاکستان محبت کا ہے گہوارہ گلو گلزار پاکستان میرے ایمان کا محور میرا دل دار پاکستان محبت کا ہے گہوارہ گلو گلزار پاکستان میرے ایمان کا محور میرا دل دار پاکستان. ماشاء اللہ. اب مولانا اویس انور صاحب آپ حضرات کے سامنے اپنی خوبصورت آواز میں ملی نغمہ پیش فرمائیں. یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاس باعث کے یہ چمن تمہارا ہے تم ہو نغمہ خائص کے یہ وطن ہمارا ہے ہم ہیں پاس باعث کے یہ چمن ہمارا ہے ہم ہیں نغمہ خائص کے اس چمن کے پھولوں پر رنگ و آب تم سے اس زمین کا ہر ذرہ آفتاب تم سے یہ فضا تمہاری بہر و بر تمہارے کہہ کشا کے جاتے راہ گزر تمہارے یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاس باعث کے تمہارا ہے تم ہو نغمہ خائص کے اس زمین کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا عرض پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا نظم و ضبط کو اپنا میرے کارواں جانو وقت کے اندھیروں میں اپنا آپ پہچانو وطن تمہارا ہے تم ہو پاس باعث کے یہ زمین مقدس ہے
ماں کے پیار کی صورت اس چمن میں تم سب ہو برگبار کی صورت دیکھنا گوانا مت دولت یقین لوگو یہ وطن امانت ہے اور تم امین لوگو یہ وطن ہمارا ہے ہم ہیں پاس اس کے یہ چمن ہمارا ہے ہم ہیں نغمہ اس کے میرے کارواں ہم تھے روح کارواں تم ہو ہم تو صرف عنواں تھے اصل داستاں تم ہو نفرتوں کے دروازے خود پہ بند ہی رکھنا اس وطن کے پرچم کو سر بلند ہی رکھنا یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاس اس کے یہ چمن ہمارا ہے ہم ہیں نغمہ اس کے ماشاءاللہ۔ اب آپ سب کے سامنے درجہ ثانیہ کے طالب علم زمائے شمس الرحمان قومی ترانہ پیش فرمائیں گے۔ آپ سب اپنی جگہوں پہ ترتیب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ پاک سرزمین شاد باد کیشور حسین شاد باد تو نشان عزم عالی شان ارض پاکستان مرکز یقین شاد باد پاک سرزمین کا نظام قوت اخوت عوام قوم السلطنت پائندہ تابند آباد شاد باد منزل مراد پرچم ستاروں ہلال رہبر ترقیوں کمال ترجمان ماضی شان حال جان استقبال سایہ خدا ذوالجلال۔ آپ سب بیٹھ جائیے۔ ملتمس ہوں استاذ محترم سے کہ دعا کے ذریعے اس مجلس کا اختتام فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان الى یوم الدین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، پوری زندگی اتباع سنت اتباع شریعت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔
یا اللہ ظاہر اور باطن کے فتنوں سے ہم سب کی ہماری نسلوں کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ جس مقصد سے آج کی یہ مجلس یہ تقریب منعقد ہوئی وہ اپنے اس پیارے ملک سے محبت کا اظہار ہے، آپ کے سامنے شکر کا اظہار ہے۔ یا اللہ ہمارے اس پیارے ملک پاکستان کو تا قیامت دن دوگنی رات چوگنی ترقیات نصیب فرما دے۔ یا اللہ اس کے وجود سے پورے عالم کو معطر فرما دے۔ بزرگوں نے جس مقصد کے لیے قربانیاں دی اس مقصد کو پائے تکمیل تک منزل مقصود تک پہنچانے کی توفیق یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ یا اللہ اس ملک کو پوری دنیا کے اندر اسلام کے غلبے کا ذریعہ اور سبب فرما دے۔ تمام اسلامی دنیا کے ممالک کی بالخصوص ہمارے قبلہ اول فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما دے۔ یا اللہ قبلہ اول مسجد اقصیٰ کو آزادی کی نعمت نصیب فرما دے۔ اسرائیل کو یہود کو اپنے غیظ و غضب سے اپنے فرشتوں کے لشکر بھیج کر فرندوں کے لشکر بھیج کر مجاہدین اسلام کے لشکر ان پہ مسلط فرما کے یا اللہ ان کو نیست اور نابود فرما دے۔ یا اللہ پاکستان کی ہر جانب سے اندرونی بیرونی دشمنوں سے حفاظت فرما دے۔ یا اللہ جو علماء اکرام اس پاکستان کی بنیادوں میں یا جو حضرات اس کی بنیادوں کے اندر شامل رہے ان کی قبروں کو یا اللہ قیامت تک کے لیے منور فرما دے۔ یا اللہ اس ملک کے اندر اسلام کو اور اسلام کے نظام کو محفوظ فرما دے۔ جو علماء اس ملک کے اندر محنت کر رہے ہیں قربانیاں دے رہے ہیں عقیدے کی حفاظت کے لیے فکر مند ہیں یا اللہ ان تمام علماء کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر نصیب فرما دے۔ یا اللہ جن طلبہ عزیز نے جن اساتذہ نے جن ساتھیوں نے آج کی اس تقریب میں شرکت کی سب کو جزائے خیر نصیب فرما دے۔ یا اللہ اس مختصر سے وقت میں اس خوبصورت تقریب کی تیاری اس مجلس کی تیاری میں جن اساتذہ نے جن طلبہ نے بھرپور خدمت کی اور رات دن ایک کیا آپ ان سے واقف ہے یا اللہ ان کو دنیا آخرت کی خوشیاں برکتیں وسعتیں سعادتیں راحتیں نعمتیں اپنی شان کے مطابق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کے مشفق سرپرست اور استاذ ان تمام سلسلوں کے بانی اور مؤسس حضرت اقدس حضرت مفتی محمد قاسم العباسی صاحب نور اللہ مرقدہ یا اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ یہ تمام خیر کے سلسلے ان کی سوچ اور فکر سے جاری ہوئے یا اللہ تا قیامت ان کو ہر قسم کے شرور سے فتن سے حاسدین سے باغزین سے مفسدین سے مفتنین سے نظر بد لگانے والوں سے ساحرین سے یا اللہ محفوظ فرما دے۔ ہمارے اس چھوٹے سے مدرسے کی یا اللہ آبیاری فرما دے۔ یا اللہ یہاں سے خیر کے سلسلوں کو اخلاص کے ساتھ جاری فرما دے۔ جتنے طلبہ عزیز یہاں سے آج تک فارغ ہوئے ہیں ان کو پوری دنیا کے اندر دین کے تمام شعبوں کی خدمت کے لیے دعوت کے لیے قبول فرما دے۔ یا اللہ اس ادارے کو وسعت کے اسباب اپنے غیب کے خزانوں سے نصیب فرما دے۔ جتنے اساتذہ اکرام یہاں خدمت کرتے ہیں جتنے حضرات ہیں یا اللہ سب کو اپنے شایان شان خوشیاں برکتیں ان کی زندگیوں میں یا اللہ شامل حال فرما دے۔ ہمارے مادر علمی جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کی یا اللہ ہر جانب سے حفاظت فرما دے۔ ہمارے اساتذہ اکرام کی عمر میں صحت میں خوب برکت نصیب فرما دے۔ یا اللہ جتنے حضرات اکابر اساتذہ بیمار ہیں سب کو شفاء کامل عاجل مستمر یا اللہ نصیب فرما دے۔ جتنے شعبے یا اللہ یہاں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا اللہ ان تمام شعبوں کو ہر قسم کے شرور سے فتن سے محفوظ فرما کے خوب برکتیں یا اللہ نصیب فرما دے۔ ہمارے مولانا آصف صاحب کے والد صاحب بیمار ہیں ہمارے بہت پرانے نمازی اور ساتھی ہیں دعا فرمائے اللہ پاک ان کو شفاء کامل عاجل نصیب فرما دے۔ باقی جتنے طلبہ عزیز ہیں ہمارے ایک طالب علم پچھلے دنوں ایک حادثے میں زخمی ہوئے بہت زیادہ بیمار ہیں دعا فرمائے اللہ پاک اس طالب علم کو شفاء کامل عاجل نصیب فرما دے۔ کل امت مسلمہ کے مرحومین کی یا اللہ کامل و مکمل مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم